سعدی سرکار نے ایک حکایت کو لکھا گلستان کے اندر، وہ فرماتے ہیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا سرکار کا یہ مزاج مبارک تھا کہ جب تک وہ مہمان کو ڈھونڈ نہیں لیا کرتے تھے تو آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ الغرض ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ نے مہمان کو ڈھونڈا، انسانوں کو ڈھونڈا، کوئی مل جائے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار باہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے الغرض ایک ویرانے کے اندر ایک جوان کو، ایک بوڑھے شخص کو پایا۔ پا کر کے اسے لے کر اپنے دسترخوان پر لے آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، کھانے کے لیے اسے بولتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے وہ اصرار کرتے ہیں کہ پڑھیے، اللہ کا نام لیجئے اور کھانا شروع کیجئے۔ جب اس نے کھانے کے لیے تیاری مکمل کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے اس حکم کو ماننے کا انکار کیا تو اللہ کے اس خلیل نے جلالی میں آ کر فرمایا، جو اللہ کا نام نہیں لیتا، جس کی زبان پر میرے خالق و مالک کا پاکیزہ نام جاری نہیں ہوتا، اور خلیل اپنے دسترخوان پر اسے بٹھاتا نہیں، اسے کھانا کھلاتا نہیں، اس کے حلق کے اندر کھانے کا لقمہ داخل کرتا نہیں۔ یہ خلیل کا اپنا مزاج ہے، خلیل کی اپنی طبیعت ہے۔ جس نے کائنات کو بنایا، اٹھایا، سجایا ہے، اسی کا نام کائنات میں لینے والا انسان خوش نہ ہو تو وہ اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے اور میرے دسترخوان سے روانہ ہو جائیے۔ آپ نے جلال دکھایا، اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے خلیل، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے اتنی عمر میں کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، یہ چلنے کی اسے طاقت بھی دی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور بھی دیا ہے، کبھی میں نے اسے اپنی خدائی سے نکالا نہیں ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے خلیل علیہ السلام سرکار بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، مولا، جو کائنات میں تیری برکت کی وجہ سے، تیری رحمت کی وجہ سے دنیا میں رہتا ہو اور تیرا نام نہ لے تو ایسا انسان کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔